قرآن پاک کو سمجھنے کا دن، باریک باریک باتوں کو سمجھنے کا دن، کیونکہ باتیں چھوٹی سی ہوتی ہیں، عمل بڑا، بات چھوٹی سی، عمل بڑا، اور وہ عمل ساری زندگی کا ہے۔ بات چھوٹی سی، عمل بڑا۔ عمل آپ نہیں کرنا ہے، عمل سب نہیں کرنا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے جنہوں نے عمل کیا ہوگا۔ ایمان اپنی جگہ پر ہے، عقیدہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھولے جائیں گے؟ نام کیا ہے جی؟ 8 دروازے کہتے جی نماز والا دروازہ، روزے والا دروازہ، جہاد والا دروازہ، صبر والا دروازہ، یعنی نام وہ کہ اگر عمل کیے جائیں گے تو کھولے جائیں گے نا۔ اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اور اگر عمل نہیں ہے بیکار۔ اور ہماری نظر کیونکہ قرآن و سنت پر ہوتی ہے، اس لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے دیکھتے ہیں ہر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کریم کن کن سے محبت نہیں کرتا، جن سے محبت نہیں کرتا وہ تو تسی الٹ ہونا ہے۔ مثلا اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ چھوٹی سی بات، عمل ساری زندگی کا، کہ ماں باپ سے زیادتی نہیں کی، بہن بھائیوں سے زیادتی تو نہیں کی، کسی حق تو نہیں مارا۔ اللہ کریم زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اور محبت کن سے کرتا ہے؟ زیادتی نہیں کرتے۔ اس لیے کتنا آسان، اور اس میں کام کیا ہے؟ دماغ تے فٹ کر لینا، میں زیادتی نہیں کرنا۔ جیسے میں آگے سمجھاتا ہوں، باپ بیٹے کا حق ادا کرے اور بیٹا باپ کا حق ادا کرے، حق لینے والا کو نہیں ملے گا۔ استاد شاگرد کا حق ادا کرے، شاگرد استاد کا حق ادا کرے، حق لینے والا نہیں ملے گا۔ پیر مرید کا حق ادا کرے، مرید پیر کا حق ادا کرے، حق لینے والا نہیں ملے گا۔ حق دینا پڑتا ہے، ہم مانگتے رہتے ہیں۔ حق دینا پڑتا ہے، ہم مانگتے ہی رہتے ہیں۔ میرا حق نہیں ہے گا، میرا حق نہیں ہے گا۔ ماں بھی قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائے گی، میرا حق نہیں ہے گا، میرے قدمہ تلے جنت نہیں۔ جڑی بیوی وہ قدمہ تلے جنت نہیں، وہ بھی تو کسی دے بچیاں دی ماں ہی ہے نا، وہ تھلے نہیں، میرے تھلے۔ عجیب عورتوں کی بنا معاملات ہیں۔ سمجھانے پر آئے تو بندہ سمجھا بھی سکتا ہے نا بیٹے، کہ یار دیکھ تیری ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تیری بیوی کے قدموں تلے بھی جنت ہے، اس کی اولاد کی۔ اگر ہم اس طریقے سے سمجھائیں گے تو کیا ہوگا؟ سمر جائیں گے، نہیں تو بکھر جائیں گے۔ تو پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ کریم زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر دشمنی تو کرتا ہی ہوئے گا، پھر نفرت تو کرتا ہی ہوئے گا نا۔ جب محبت نہیں کرتا پھر نفرت کرتا ہے۔ اس لیے کسی بھی معاملے میں زیادتی نہیں۔ اور دوسری بات، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گنہگار کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ناشکرے بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے نا کہ حضور نے جہنم میں دیکھا کہ زیادہ تر عورتیں ہیں۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں کہاں ناشکری بڑا کرتی، اس لیے عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ اور یہاں پر اللہ کریم فرماتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تسی بھی عورتیں نال دیتے نہیں، ناشکرے، ہر معاملے میں تقدیر کا رونا رونے والے۔ جو اللہ کریم نے دے دیا ہے راضی رہے، اگر کوئی گڑبڑ ہے تو ذرا سوچ سمجھ لے کہ حل نکالنا کیسے ہے۔ نہیں نکلتا، قضا پر راضی رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے تو یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ میرے مرنے تک سارے کام، آنکھیں بند کرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ آج معاملات کا حل نکالنا ہے، کل نہیں۔ آج جتنا میں نکال سکتا ہوں میں نکالوں گا، بس جتنا میں زور لگا سکتا ہوں لگاؤں گا۔ اس کے بعد بیوی بیٹی بہن بھائی سب آنکھوں سے یقین مانے، آپ نے قبر میں جا کے نا ادھر کا رخ نہیں کرنا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں، میں اس کی مثال بھی سمجھایا کرتا ہوں۔ عالم ارواح سے آپ ادھر آئے، معلوم ہے عالم ارواح کا کبھی دیکھیے؟
آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ادھر سے ادھر جائیں گے تو دیکھ لیں گے؟ پھر میں نے یہ سمجھایا تھا اگر ادھر رہ کر ادھر والے دیکھ لیتے، ادھر رہ کر ادھر والے دیکھ لیتے، پھر ادھر والے دیکھ لیں گے۔ جو عالم دنیا میں رہ کے عالم ارواح یا عالم برزخ دیکھ لیتا ہے وہ عالم برزخ سے عالم دنیا بھی دیکھ لے گا۔ لیکن کون؟ وہ میرے نبی، حیاتی نبی، جو ہاتھ ہی ایسے جنت میں لے جائیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ کوئی ہو ان سا تو مطلب کہ ان کے کیا کہتے ہیں شریعت پر چل کر کچھ گین کرنے والا ہو تو علیحدہ بات ہے، لیکن بات سمجھ میں آگے نہیں آگی۔ ادھر سے ادھر بڑا مشکل ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی مر جاتا ہے نا، ٹیوے لائے جاتے، مینو خواب انج آیا، مینو خواب انج آیا، او بابا وہ ادھر چلا گیا ہے، کہانی مک گئی ہے۔ اب ہمارے خواب اپنے اپنے ہی ہیں، صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں، بخشش کی دعا۔ اصالہ ثواب تو ہمارے یہ ہر جمعے کر لیتے ہیں ٹوٹلی، اور ہر زندہ اور مردہ اور آنے والے سب کو اصالہ ثواب کر دیتے ہیں، اس لیے کہانی کوئی نہیں رہتی۔ تو اللہ کریم جو ہے وہ نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا اور بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا جس کو سارے کاپی کرتے ہیں۔ جیسے فلم کا ہیرو بدماش گنڈا لڑکیوں سے محبت کرنے والا دکھایا جاتا ہے اور ہم اس سے ہی محبت کرتے ہیں، بڑا بدماش۔ ہر ڈرامے میں کچھ نہ کہانی ہوتی ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بڑا پاجیوں نے عزت بچائی ہے، اور بابا وہی بدماشی سارا پورا ٹوٹلی خراب ہے، آپ کی نظر کا دھوکہ ہے جو ہم سمجھتے نہیں نا، تو اس لیے ہماری نظر کا دھوکہ ہے۔ ایک مثال دینے لگا، ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ کیا گونگے تو نہ بن جاؤ، آپ ایران کے ساتھ کیوں ہیں؟ بیٹے وہ بھی مسلمان ملک نہیں ہے۔ چلو میں اب تھوڑی سی تبدیلی کر کے بتاتا ہوں، پاکستان اور انڈیا کی لڑائی ہوئی، ایران کس طرف تھا؟ تھوڑی یادداشت اتنی خراب ہے تو ہمیں بھی نہیں پتا وہ انڈیا کے ساتھ تھا۔ اگر وہ انڈیا کے ساتھ تھا وہ کفر کی جنگ نہیں تھی، وہ بھی تو کفر کی جنگ تھی نا، ہم لڑ رہے تھے ہندوؤں کے ساتھ، ہمارے ساتھ کیوں نہیں کھڑا تھا؟ آج وہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے، ہمارے مولوی دعا کر رہے ہیں یا اللہ ایران کو فتح دے۔ میں اس ٹیریٹری کی بات نہیں کر رہا کہ یہ ہٹوں کے میں کہتا ہوں کہ جنگ بند ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں جنگ بند ہونی چاہیے۔ بہترین جنگ کا میرے نبی کا تھا، فتح مکہ کے روز دیکھا آپ نے، حضور علیہ السلام نے کم سے کم بندے مرنے دیے اور قبضہ کر لیا جا کے، سب کو شکست، یعنی ایسی چال چلو کہ اگلے خود ہی سرنڈر کر دیں، وہ محبت سے ہو، وہ کیا کہتے ہیں تلوار کی نوک پر ہو، کچھ بھی ہو، ایسی چال چلو کہ اگلے آسانی کے ساتھ ٹریپ ہو جائے۔ ویسے چال میرے نبی کی چال دیکھیں کتنی شاندار تھی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس ایک اور جو تھے کیا کہتے ہیں کافر، اس وقت کافر تھے، وہ دیکھنے آئی یار کی ہو رہا ہے، ادھر نبی جڑے نے ادھر جنگ لے کے آئے نے تے بندے کنے نے، انہیں رات کے اندھیرے میں دیکھا انہیں مچ جل رہے ہیں۔ مچ کا مطلب ہوتا تھا بیٹے کہ 10 بندے ایک لکڑیوں کا الاؤ جلا کر نہ اس کے گرد بیٹھے، کتنے 10 بندوں کی ٹولی جو تھی وہ لکڑیوں کے ارد گرد بیٹھتی تھی تاکہ فائدہ اٹھا سکے۔ اچھا، تو حضور علیہ السلام نے ایک حکمت عملی سے کام لیا، آپ نے فرمایا آج مچ ایک ایک بندہ جلائے گا، 10 نہیں، اب ایک بندہ ایک ایک مچ جلائے گا تو ایک کے گرد 10، ان کو کیا نظر آئے گا؟ وہ اینے مچ، ایک نا مچ مر گیا ساڈا، وہ مچ کا مطلب جو لیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے اندر کے گندے جو رذائل معاملات ہیں نا وہ آگ میں جلاؤ، وہ کہنا مچ مر گیا، یعنی اپنے آپ کو ہم نے صاف کر لیا۔ یہ مچ مرنا اور بات تھی، یہ جو مچ کی بات کر رہا ہوں کہ آگ کے الاؤ کے 10 بندے، اور حضور نے حکمت عملی سے کیا کام لیا؟ دور تک نظر آئے، کہتے ہوئے یعنی تے حج دے وقت عرفات دے میدان ہی چاگ ہوتی ہے، اس تو بھی زیادہ ہے، اتنا بندہ سرکار نہ آیا کس طرح؟ چال نبی چھوٹی سے کام سے تدبیر سے اگلوں کو ٹھا دیندے سن۔ پھر حضور علیہ السلام و تحیۃ و ثنا نے آپ نے کہا کہ ابو سفیان جب ایمان لے نا، کہا ہے ذرا کھڑا کرو پردے کے پیچھے کھڑا کر کے نا گروپ لشکر کے نا گروپ، یہ گروپ یہ گروپ یہ گروپ یہ گروپ، سارے کے سارے گروپ جا رہے، کہتا ہے نہیں فوج۔ تیسری چال کیا چلی تھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو خانے کعبے میں چلا جائے اسے کوئی پرسش نہیں ہوگی، چھوڑ دیا جائے گا،
جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان ہے. کیسی چال ہے, سردار ہے نا ادھر داخل کر دیا. حضور حکمت عملی سے کام لے کر کم سے کم نقصان پر جیت جاتے تھے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لڑائی بیٹے یہ ہوتی ہے. اب ایران اسرائیل سے لڑ رہا ہے, یہ صحابہ کرام کے توہین کرنے والے, وہ انبیاء کرام کی توہین کرنے والے, ان کی کتابیں بھی غلط, ان کا قرآن و سنت بھی غلط, وہ بھی بدماش یہ بھی بدماش. بہن برا نے آپس بھائی بھائی نے سمجھ بڑے انہوں نے انہوں نے مسلمان دے لبادہ اوڑ لیتا سی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا فتح کیا, ایران فتح کیا, تو میں نے آگے بتایا تھا نا ایران کا ایجنٹ تھا نا ابو لولو, اسی کا ایجنٹ تھا کہ جس نے مار کر تو انہوں نے کیوں مزار بنایا, انہی کا ایجنٹ تھا. عبداللہ بن سبا انہی کا ایجنٹ تھا جس نے بغاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ کے دور میں کی تھی, یہ انہی کا ایجنٹ تھا, ایرانیوں کا ایجنٹ تھا. ایرانی تو اس وقت تھے ہی نا, امامت والے لوگ تھے ہی نہیں جو کہتے ہیں ہمارے نزدیک حضرت علی پہلے امام ہیں, تھے ہی نہیں. قرآن کس نے سکھایا؟ نبی نے. قرآن کس نے سکھایا؟ نبی نے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو پاک صاف کیا, تعلیم دی, ان کو تو نہیں بتایا میرے بعد علی امام ہوگا, میں جانشین چھوڑ کر جا رہا ہوں, نہیں فرمایا. اور نہ ان میں سے اس عقیدے کا ایک بھی بندہ کربلا تک موجود تھا ہی نہیں. یہ انڈر گراؤنڈ باغی لوگ تھے, بدماش لوگ تھے, سیکرٹ ایجنٹ لوگ تھے. آج ایران اسرائیل سے لڑ رہا ہے تو مولوی دعا کر رہے ہیں, یا اللہ ایران نو فتح دے. کس پر؟ وہی کافر, وہی کافر. اور ان کے لیے ہم دعا بھی نہیں کر سکتے. ٹیریٹری علاقے وائز ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار جنگ پھیلے نا, ہمارے تک نہ آئے, ادھر ہی رہے, یہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن آپ جس کے لیے دعا کریں وہ ہمارے ساتھ پاکستان میں انڈیا کی جنگ میں کھڑا ہی نہیں تھا, وہ تو ان کے ساتھ تھا, تو دشمن کس کا ہوا؟ قرآن یہی فرماتا ہے نا, یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, کافروں کو دوست نہ بناؤ. ہم پھر بھی ان کے ساتھ کیوں؟ ہمارا دل ہے نا. وہ اسرائیل بڑا بدماش ہے, یہ چھوٹا بدماش ہے, انہیں سے کہتے ہیں چلو بڑے بدماش نو کٹ پائیے. کمزور لوگ بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں, سڑے ہوئے لوگ. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک فقیر تھا تو وہ جا رہا تھا, تو کسی بات پر لڑائی ہو گئی پولیس والے سے. پولیس والے ڈنڈے نہ کٹیا, ٹھا 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 ٹھا, انہوں بڑی کٹ پئی. انہوں نے کہا چھڈاں گا نہیں تینوں, اور کرا کی میرے کچھ ہے بس نہیں. ایک دفعہ پولیس والا جو تھا وہ بادشاہ کے درگاہ میں آیا, اس نے کوئی غلطی کی. بادشاہ کیسے اندھے کنویں میں پھینک دیا جائے, وہ اندھے کنویں میں ڈال دیا گیا. فقیر آیا, وہ ڈال پتھر لے گیا, انہیں اندھے کنویں دے جو سر تے مارا, سر پاٹتا. کہندا بھائی میں تے گئی اندھے کنویں سا اور تو مجھے پتھر مار رہا ہے. کہتا تو ہی تو میں ڈنڈا ماریا سی نا, ادھر ہی بدلا. اب اس کے بس میں اس وقت نہیں تھا. کس وقت تھا؟ جب وہ پکڑا گیا. آپ بھی ایسے ہی ہیں, جدوں کو پھڑیا جائے نا انہوں کٹتے ہو, وہ کٹتے رہتے, ویسے کٹتے رہتے ہیں, لیکن جدوں دوسرا پھڑیا جائے پھر کٹ لیتے ہو. میں اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. میرا ایک دوست تھا, مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا, تو ادھر انہوں نے کوئی جتی چور پھڑیا سی. انہیں بھی لائیا 2-4 چور نو. انہوں نے پوچھا تیری جتی تیری چوری؟ کہندا کئی دفعہ تو ہوئی ہے نا, اج کٹ لا دینے. ہم اسی طریقے کے ہیں, اور ایران اور پاکستان کی جنگ میں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. میں بالکل نہیں کھڑا, میں بالکل ان کے ساتھ نہیں, نہ دعا کرنے والوں میں ان کے شامل. وہ بھی کافر ہے, وہ بھی کافر ہے, بالکل کافر. ان کی تعلیم بھی کیا کہتے ہیں اہل کتاب والی نہیں ہے, ان کی بھی قرآن و سنت والی نہیں ہے. نہ نبی کو مانتے ہیں نہ قرآن کی مانتے ہیں. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کو وضو کا طریقہ کس نے سکھایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. جب کیا کہتے ہیں تیمم کی آیات اتری, سب کو معلوم ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ کا ہار گم ہو گیا, اور کیا کہتے ہیں ٹھہرے ہوئے تھے, دیر لاندے پہ کردے کی پہ. اب ہو مصیبت پڑ گئی کہ پانی بھی کم ہے, کرے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات اتار دیں کہ جو بھی جنبی حالت میں ہو, کچھ بھی ہو, پانی نہ ملے تو تیمم کر لو, مٹی کے ساتھ تیمم کر لو. یہ شان نزول ان کی وجہ سے, حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ اتری. آپ کبھی بھی ان سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ شان نزول بیان نہیں کر سکتے, کیونکہ حدیث کی کتابیں ہماری ہیں. آپ کبھی بھی دیکھ لیں, ہم تفسیر میں کبھی ان کے حوالے نہیں دیں گے, کیونکہ ہمارا دین نبی مکمل کر کے گیا, اس لیے کبھی بھی ہم ان کے حوالے نہیں دیں گے الکافی کے. وہ جب بھی کوئی تفسیر لکھیں گے ہمارے حوالے دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مطلب سچے یہ, ہم تو جھوٹے ہیں. جتنے ہم پر الزام لگانا تب بھی, اور جہاں پر ہم کیا کہتے ہیں
اپنا فائدہ لینا تب بھی ہم بھی. ان کا دین نہیں ہے, منافقت کے لبادے میں. عبداللہ بن ابی کے بڑے بھائی ہیں, چھوٹے نہیں بڑے بھائی ہیں, کیونکہ یہ بڑے بھائی ہیں ان کے. عبداللہ بن ابی کے بڑے بھائی ہیں. یہ انہوں نے جب کیا کہتے ہیں ایران فتح کیا نا, انہوں نے کیا سیدھا آتش پرستاں کرے گیا. انہوں نے کہا مسلمان دے لبادہ اوڑھ لو, اسی آج تو بعد اسلام. وہ بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, یہ بیت اللہ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ٹرینڈ ایک ہی ہے. وہ بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم نے بنانا ہے یہاں پر ہیکل, وہ وہاں پر بنانا چاہتے ہیں. کون؟ اسرائیل. اور یہ خانہ کعبہ کی کمائی کھانا چاہتے ہیں. مسئلہ یہی ہے. جیسے سعودی عرب کھا رہا ہے, سدی جی گل ہے, وہ بھی تو کمائی کھاتا ہے اور کیا کرتا ہے. ہم لوگ تو صرف محبت سے جاتے ہیں نا اپنے نبی کے در پر یا اللہ کے گھر میں, وہاں پر قبضہ تو نہیں کا ہے نا, وہ اسلام کا داعی تو نہیں ہے نا. آپ کہیں کہ سعودی عرب سے اسلام پھیلتا ہے, مسلمانوں کے لیے فائدہ ہے, کوئی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے ساتھ تو کھڑا بھی نہیں ہوتا. کب کھڑا ہوتا ہے بیٹے مجھے بتائیں. یہ جب لڑائی ہو رہی ہے غزہ میں کھڑا ہوا ہے, یہ تو خود تسلیم کرنے والے ہیں اسرائیل کو. پھنسے صرف اس لیے ہوئے کہ انہوں نے گردن میں آ کے یار کیا کریں, ہم خانہ کعبہ اور کیا کہتے ہیں مدینہ پاک یہی رکھتے ہیں, کیا کریں, مصیبت ہے. وگرنہ ان کے علاقے پورے کے پورے یہودیوں میں, مثال کے طور پر آپ کبھی کہیں کہ میں نے خیبر کے قلعے جانا ہے, ہم جانے لگے کہ یار جانا ہے, معلوم یہ ہوا یہودی جا سکتا ہے, عیسائی جا سکتا ہے, ہم نہیں جا سکتے. ساڈی اوقات ہی کوئی نہیں مسلمان. وہ پیسے لگائے چلے جائیں, ہم پیسے دے کر بھی نہیں جا سکتے, نہیں تو پولیس بڑھ کے ڈنڈے مارے گی. سن جو لے کر جائے گا ڈرائیور, اس کو 1000 ریال یا 4000 ریال ٹھک جانے. کیسی محبت ہے جی مسلمانوں کے ساتھ. نہ میں ان کے ساتھ ہوں نہ میں ان کے ساتھ. وہ یہ خارجی کہلاتے ہیں, یہ رافضی کہلاتے ہیں, دونوں ایک جیسے. اہل سنت کے دشمن ہیں دونوں ہی دشمن. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں مدینے پاک کے مکے پاک کی بات نہیں کر رہا. کن کی بات کر رہا ہوں؟ جو اس پر ہیں. خلافت عثمانیہ کے بعد جب ہماری خلافت کو اڑایا گیا, ملکوں کو تقسیم کر دیے گئے, اپنی مرضی سے بانٹے گئے کہ کس نے یہود و نصارہ کا ساتھ دیا, ان کو بنایا گیا. یہ اردن کا بادشاہ کون ہے؟ یہ وہی تھے. ان کے جو دادا دودہ تھے, یہ کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ بیچنے والوں میں سے, ان کو کیا کہتے ہیں یہود و نصارہ کو بلانے والوں میں سے. سعودی عرب نے معاہدے کس کے ساتھ کیے ہوئے ہیں؟ ان کے ساتھ کیے ہوئے ہیں, برطانیہ کے ساتھ. جب یہ لینا تھا بیٹے معاہدے ہوتے ہیں کہ تھی ساڈے کوئی مدد منگو, کسی اور کو نہیں مدد منگو, کہ بڑے معاہدے ہوتے ہیں نا. جب کچھ سیز فائر بھی ہوتا ہے تب بھی ہوتے ہیں. چلو میں کہیں اور نکل گیا. میں نہ ایران کے ساتھ ہوں نہ اسرائیل کے ساتھ ہوں. میرے نزدیک یہ صحابہ کرام کے دشمن ہے, وہ انبیاء کرام کے دشمن ہیں. نہ وہ اہل کتاب ہیں نہ یہ قرآن و سنت پر ہیں. دونوں پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. دونوں جب پاکستان انڈیا کی جنگ تھی, یہ کھڑے تھے انڈیا کے ساتھ, دونوں ہی کھڑے تھے. ہم پھر بھی پاکستان والے ان کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں اخلاقی طور پر, یہ ہم پسند نہیں کر رہے. ہاں کہیں گے کہ بھئی ایران کا ہم شکریہ ادا کرنے گئے تھے, وزیر اعظم صاحب شکریہ ادا کیوں؟ انہوں نے کہا تھا بی ایل اے والے ادھر حملہ نہ کرن, اسی ادھر لڑتے بھیجے. ساڈی مہربانی ہے بی ایل اے والوں کو ادھر نہیں بھیجنا, کیونکہ ادھر سے یہ بی ایل اے والے آتے ہیں ایران سے حملہ کرنے کے لیے. بڑے بی ایل اے یا ادھر سے افغانستان کے روٹ سے یہی پیسہ دیتے ہیں, ایران والے دیتے ہیں. عقل نہیں نا, نہ کبھی سیاست سمجھی نہ کبھی تاریخ دیکھی. ہم وہ کیا کہتے ہیں چھوٹے سے لیول کے لوگ ہیں. آج این جی او جیسے ادھر چلے جانے ہیں, آج جانتے اور ادھر نظر ہی نہیں ہوتی قرآن و سنت پر. ہمیں ہر وقت حکمت عملی رکھنی چاہیے کہ آج لڑائی ہو جائے تو ہمیں کرنا کیا ہے. ایک بات یاد رکھیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے. آپ فرمانے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک حبشی پتلی ٹانگوں والا چوڑا, وہ خانے کعبے کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے. خانے کعبے کے پتھر توڑ کے علیحدہ کر رہا ہے. اس کے بعد خانہ کعبہ دوبارہ نہیں بنے گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کی بات ہو رہی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خانہ کعبہ کو توڑنے والا توڑ رہا ہے, اور وہ حبشی ہوگا, حبش سے آئے گا, ملک حبشہ ہے نا, ادھر سے آئے گا اور وہ خانہ کعبہ کو برباد کر کے رکھ دے گا. اسے کوئی ڈر ڈور نہیں ہوگا. جتنی تجلیاں پڑتی ہیں اس پر کچھ نہیں پڑنا. حالت بھی ہماری ایسی ہی ہوگی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, قیامت جو ہے یہ کافروں پر آنی ہے, مسلمانوں پر نہیں آنی. جس وقت سور پھونکا جائے گا نا, اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہوگا. قرآن بھی یہی فرماتا ہے, جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی. اس لیے کوئی کہتا ہے نا, وہ ایک بندہ نا شراب پی رہا تھا, میں نے کہانی بنائی تھی, اسے پوچھا ہاں بھائی شراب پی رہا, کہتا قیامت کی نشانیاں سے نہیں ہے, کہتا صرف تو نشانی بننا ہے. میں کہا ہم وہ نشانیاں جو قیامت کو روک کے رکھیں گے, تم وہ ہو جو قیامت کی نشانی بننا چاہتے.
تو ہم کون سا بننا چاہتے ہیں؟ یہ آپ خود سمجھدار ہیں کہ ہم نے وہ بننا ہے کہ ہماری وجہ سے قیامت رکی ہو. دھڑلے سے کہہ سکتے ہیں بھئی ہم زانی شرابی چور نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے قیامت آنی ہے, اور قیامت آئے گی کافروں پر. اس سے پہلے ہوا چلے گی, سارے کے سارے مسلمان دنیا سے چلے جائیں گے, اور صرف کافروں کو یہ تکلیف آئے گی, ہم پر نہیں آئے گی. میں یہ سمجھتا ہوں بیٹے, جو بندہ اس وقت بھی قرآن و سنت پر ہے وہ جنت میں ہے. صابر, شاکر, متوکل, پرواہ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اسے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے, تو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے. وہ اپنی پناہ ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں. وہ اپنے آپ کو, جیسے میں نہیں کہا کرتا یا اللہ اپنے بس میں کر لے اور مجھے بے بس کر دے. میں اپنے بس میں بھی نہ رہوں, تیرے بس میں رہنا چاہتا ہوں, مقام رضا پر میں کھڑا رہنا چاہتا ہوں. اس لیے جب ہم اس کے بس میں ہوں گے, جدھر مرضی چلائے. بٹے ہمیں ہی تو چلا رہا ہے. آپ کے اندر سے جو تجلیاں نکلتی ہیں وہی پھینکنے والا ہے. مدل کی تجلی نکلے, ہادی کی تجلی نکلے, دیکھنا یہ پڑتا آپ کر کیا رہے ہیں. آپ کو ہی وہ آزما رہا ہے. شیطان کو درمیان سے نکال دیں. شیطان بھی ایک وسیلہ ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا, جب کوئی تم پر احسان کرے تو تم اسے کا شکریہ ادا کرو, پھر اللہ کا بھی شکریہ ادا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر مہربان کیا, اس لیے اس کا بھی شکریہ ادا کرو اور اللہ کا بھی شکریہ ادا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے ذریعے سے دین کا کام لے رہا ہے تو شکر ہے اللہ کا. یار بیٹے ہم غلط تو نہیں نہ چل رہے, ہم غلط تو نہیں چل رہے, ہم دنیا تو نہیں کر رہے, ہم تو دین سکھانے والوں میں سے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دین سکھانے والوں میں سے. سکھانے والوں میں سے اس لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن رکھا ہے کہ دین سکھانا. بیٹے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر چنے کام کرنا شروع کر دیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مثال ہے. ایک دوست نے مجھ سے کہا یار تو ساڈے پیچھے نہیں پھردا, کدی گھر آنا ہے, نہ کوئی فون کرتا ہے, نہ انج کرتا ہے, نہ انج کرتا ہے. میں نے کہا یار اگر میں اس طرح کا کرنا چاہوں گا نا, وہ فقیر لوگ ہوتے ہیں نا, فقیر لوگ, ان کا کام نہیں دنیا داروں کے پاس جانا. میں یہ نہیں کہتا آپ دنیا دار ہے, سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. میں کہا ان کا کام نہیں دنیا داروں کے پاس جانا. فرض کرے میں کسی کے پاس جاؤں گا تو اگلا کہے گا ادھر کو بیٹھا رہن دے. میں نے اپنی بیٹیاں بھی غریبوں میں بھی آئی تاکہ کوئی یہ بات نہ کرے امیر پھسایا سو. تو کل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان تو ایمان ہے نا, ایمان والا دیکھ کے شادی کرنی چاہیے نا, وہ اپنی جگہ پر. لیکن میں نے آپ کو ویسے بتائی, اس چیز کو بھی مد نظر رکھا کہ یہ نہ کہا جائے امیر پھسایا سو پاجی. لیکن پھر بھی یہ دیکھیں مجھے کبھی اپنی بیٹیوں کے گھروں سے تکلیف ہی نہیں ہوئی. کیسی بات کہ میں نے 4 بیٹیاں بھی آئیں, کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی, کبھی ادھر سے کوئی شور ہی نہیں آیا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ بنیاد دیکھ کر بات کی کہ یا اللہ تیرے لیے, اس سے کوئی رولا نہیں پڑا. تو جب یہ بات ہوتی ہے ہم کسی کے ساتھ بھی تعلق رکھیں گے, اگلے نے کیا کہنا ہے؟ اگلے نے کہنا ہے بھائی پیسے پوسے لاندا جی ایسے مرے وہ نال دے. تو ہم نے کہا نہیں جانا. بھائی اگر فرض کریں میں آپ کے پیچھے پھروں گا تو پھر کیا ہے, وہ مولوی اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ جن کو آپ ایک نظر سے نہیں دیکھتے, جن کو آپ کہا مولوی صاحب جنازہ پڑھانا جائے کہ نہیں پڑھانا جائے, ہاں مولوی صاحب ختم دے آنا جائے کہ نہیں آنا جائے. آپ یہی کرتے اور کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں ان کی؟ نہیں کرتے. اگر ہم بھی کک سے ہلکے ہو جائیں گے تو یہی ہماری عزت ہوگی. خود کو بارہ رکھنے کے لیے قانون اور اصول کے مطابق رہنا چاہیے. جو اصول دوسرے کے لیے, یہ نہیں کہ میں غریبہ کے گھر جانا, میں انہوں نے بھی نہیں جانتا. جڑا بلا لے محبت کر لے تو سوچ سمجھ کے جاننا کہ فائدہ اٹھانے والوں میں عزت نہیں. آج کل میرا کوئی تعلق تو نہیں چل رہا پیا, آج کل میرا اس سے کوئی معاملہ تو نہیں چل رہا کہ انہیں بلا لیتا ہے. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ ایک ہوتا ہے بیٹا کہ ہم پرانا ہی سلسلہ چل رہے ہیں دوستوں کے ساتھ, وہ ہو رہا ہے. کوئی نیا بندہ آتا ہے نا کہ میں دعوت بھی دیتا ہوں, کہتے ہیں اچھا یار پھر صحیح, خالی ٹائم نہیں ہے یار, پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے. یہ بھی ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم نے کسی مطلبی کے ساتھ نہیں جانا. تو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ چھوٹی سی زندگی ایک گزر جائے گی, پتہ نہیں لگے. دیکھنا بند کرنے ہوگا کیا, ہم نے دین پر چلنا وعدہ کیا اور وعدہ پورا کر رہے ہیں, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا, اور کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم راستہ بدل لیں. کبھی خیال نہیں آیا کہ راستہ بدل لیں. یہ دنیا دیتی کیا ہے؟ بالکل دنیا کچھ نہیں دیتی, جو دے رہا ہے اللہ دے رہا ہے. اس لیے پیچھے مڑ کر دیکھنے والا جو ہے نا پتھر کا ہو جاتا ہے. ہم نے پیچھے پتھر کا ہونا ہی نہیں. ہم کیا کہتے ہیں نا, سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں, سینسٹیو لوگ ہیں. کسی کا درد دیکھیں نا تو اس کے درد میں شامل ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار درد ہے, اس طرح ہمارا دشمن بھی ہوگا نا اور ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہو ضرور کریں. یہ نہیں سمجھیں گے کہ یار صحیح ہے لگا رہا, صحیح ہے نا, پھانڈا لگا, نہیں.
کوئی ہمارے پاس آ کے مشورہ مانگے گا ہم اسے اچھا مشورہ دیں گے, کبھی غلط مشورہ نہیں دیں گے. اور حضور کی حدیث ہی ہے جو مشورہ کرتا ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھاتا, اس لیے مشورہ کرنے والا نقصان نہیں اٹھاتا, مشورہ کر لینا چاہیے. تو پہلی بات یہ تھی کہ زیادتی کرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا. دوسری بات, اللہ کسی ناشکرے بڑے گناہگار کو پسند نہیں کرتا, جیسے فرعون ہے, حامان ہے, نمرود ہے. آج کل کے لوگ بھی بڑے سیانے ہیں, کہتے ہو پاگل سن, بیوقوف سن, غلطی نہ پڑے گے, اسی اللہ نے انج دھوکھا دینا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگنا. وہ تو پاگل سن پڑے گے سن, ہم نے ایسا کام کرنا ہے پھڑے نہیں جانا. کس کو دھوکھا دے رہے ہیں بھائی؟ نہیں, اللہ کو دھوکھا دے رہے ہیں بیٹے, اپنے آپ کو تو ہے ہی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم دھوکھا اللہ کو دے رہے ہیں. یعنی ہم سارے برائیاں کرنے کے بعد کہتے ہیں مینوں اللہ دی رحمت تے بھروسہ جے, مینوں اللہ نے معاف کر دینا. اور جو سارے نمازیں پڑھ کر کہہ رہے اللہ نے مجھے کہتا تین تے اللہ کی رحمت تے بھروسہ ہی نہیں ہے گا. تو گل سمجھ آئے گی نہیں ہے؟ اسے برائیاں کرنے والا یہ کہتا ہے مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے, تو جڑا نیکوکار ہے پاؤ کیوں کرتا پہ, پھر اسے زیادہ بھروسہ ہے. لیکن وہ کہتا ہے نبی اللہ کا حکم مان کے جنت میں جانا چاہیے, اللہ کا حکم مان کے کہنا چاہیے یا اللہ میں مجرم ہوں. حکم مان کر, اللہ کا حکم توڑ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مینوں اللہ کی رحمت بچا لے گی. بیٹے کو فرق کرے کیا ہے, آپ کا مطلب یہ ہے اپنے ایمان سے بتائیں. آپ اللہ کے قانون توڑے, نمازیں نہ پڑھے, روزے نہ رکھے, زکاتیں نہ دے, حج نہ کرے, سب گندے کام کرے, اللہ آپ سے بڑا راضی ہے. آپ کے نزدیک یہ ہے کنجری نے کتے کو پانی پلایا بخشی گئے, اسی بخشے جاواں گے, کنجر بننا. جن لوگوں نے سرکار کا ساتھ دیا ادھر نہیں چلنا. ہم لوگ 5 سوال یاد کر کے کہتے ہیں یہی آنا ہے کورس میں, بس یہی کر لو. پورا کورس یاد کرنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا. پھنسے تو ہم لوگ ہیں. غلط کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں اللہ, بیٹے جس کو اللہ نے معاف کرنا ہو تو سیدھا راستہ کیوں نہ دکھا دے, کیوں نہ دکھا دے. وہ دکھا نہیں رہا اور تم اللہ کی رحمت کی بات کر رہے ہو, عجیب لگتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ گنہگار کو معاف نہیں کر سکتا, میرا سمجھانے کا انداز ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بیٹے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں ایک اور مثال دیتا ہوں. آج میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, اللہ نہ کرے میں کل داڑھی کٹا کر آ جاؤں, آپ مجھے اس پر بیٹھنے دیں گے؟ اس پر بیٹھنے دیں گے؟ نہیں. کیوں؟ آپ اس حلیے سے محبت کرتے ہیں جو نبی والا ہے, مجھ سے محبت نہیں کرتے. اگر میں نبی کے خلاف ہو جاؤں گا میں نیچے آ جاؤں گا, اگر میں نبی کے حق میں ہوں تو میں اوپر بیٹھا ہوں. آپ کس کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ بتائیں. آپ جب خود مجھے بیٹھنے نہیں دیں گے تو آپ خود بیٹھ سکتے ہیں کل اللہ کے حضور. وہی اصول اپنے لیے رکھے, ادھر بھی نہیں بیٹھ سکتے, ادھر بھی ہم بیٹھیں گے, ادھر بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھیں گے, کیونکہ یہاں پر بھی ہم ہی بیٹھے. آ جائیں میدان میں نا, ادھر آ کے بیٹھے ہیں, پتہ لگے. میں تو کہتا ہوں جس کو تقریر کرنی آتی آئے کرے, میں نیچے بیٹھتا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں یہاں پر بیٹھنا. کوئی مجھے خود اچھا سمجھانے والا آئے میں اس کو فالو کروں گا, کیوں نہیں کروں گا. علم کی بات جہاں سے ملے لے لینی چاہیے. ہم سے اچھی بات کوئی کرے تو ہمیں سننا چاہیے نا, کیوں نہیں سننا چاہیے, سننا چاہیے. آپ جہاں مرضی جا کر جمعہ پڑھیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں. آپ اس گرمی میں آ کر جمعہ پڑھتے ہیں, آپ کو سلام ہے, آپ آ جاتے ہیں, یہ محبت ہے کہ آپ کو لے آتی. ذاتی طور پر بیٹے محبت ہے بندے کو کھینچ کر لاتی ہے, ورنہ نہیں آ سکتی. اور پھر اللہ کریم فرماتا ہے اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. حدیث پاک میں آتا ہے جس شخص کا اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو, اس کی عزت یا کسی اور حوالے سے تو چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے اپنے آپ کی معافی مانگ کر آزاد کروائے. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں یار میرے کو کچھ لینا تھا لے لو, دل ہی نہ رکھنا, میں دے سکنا. جس نے مجھ سے کچھ لینا نا کہنا جی تاڑے والا رہندا لے لیں, میں دے سکتا ہوں. پاویں قسطاں دا داں گا ضرور انشاءاللہ, ضرور داں گا. حتیٰ کہ میں یہاں تک کہہ دیتا ہوں جس نے جو چندہ بھی ڈالا نا میرے کام میں, جب اس کو مسئلہ ہے مجھ سے لے لے, ثواب مجھے دے دے, لے لے. کیوں بیٹے؟ اس لیے کہ میں دھڑلے سے اس لیے بات کرتا ہوں کہ میرے نبی نے بھی آخری وقت میں کیا کہا تھا, میں نے تبلیغ کا کام پہنچا دیا اور کہا یار جن نے کوئی کتا ہے نا تے آ کے میرے کو لے لے بدلا, میں تیار ہوں. اور یہی سارے کرتے تھے بیٹے, جتنے صحابہ کرام دنیا سے, میرا یہ کام اس طرح سے کر دینا, یہ کام اس طرح سے کر لینا, وہ کر کے جاتے تھے. تو اس لیے لینا دینا ہو لے لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, کیونکہ وہی اللہ ہے جو ہمیں بچاتا ہے,
وہی اللہ ہے جو ہم سے کرواتا ہے. تو کہا گیا کہ کل قیامت والے دن بڑا مسئلہ ہوگا. کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ مسئلہ یہ ہوگا قیامت والے دن کہ ہم نے جو برائیاں کی ہوں گی نا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، تو ہماری اچھائیاں اسے دی جائیں گی. اچھائیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ برائیاں ساڑھے دبا آتی جان گی. تو کل سمجھ آئے گی نہیں؟ ہم اچھائیاں دیکھ کر رہے ہیں اور پھر اچھائیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کی برائیاں ہم پر ڈال دی جائیں گی. ہم وہاں پھر پھنسے ہوں گے. نہیں یار، آج بڑا مزیدار کام ہے. دیکھیں نا، جمعے کی تقریر بغیر پیسوں کے کتنا مزہ آتا ہے. ذرا اللہ سے کرتے ہیں. شروع سے ہی سیکھ رکھا تھا تبلیغ کے پیسے نہیں لینے، اللہ سے مزدوری لینی، کیونکہ دینے والے وہی ہیں اور تو کوئی ہے نہیں. السلام علیکم.